ناظرین ویلکم بیک. ہم دوبارہ جو ہے وہ بریک پہ گئے ہوئے تھے, اذان کی بریک تھی, تو ہم دوبارہ جو ہے وہ اس پروگرام کو جاری اور ساری رکھیں گے. ہمارا کیونکہ لائیو فیس بک پہ بھی جا رہا تھا, فیس بک پہ مسٹر علی صاحب ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ کیا ہے سچویشن کہ جو لوگ یورپ پاسپورٹ ہے, جن کے پاس یورپین سٹیزن ہیں, وہ تو اپنی فیملیز کو جو ہے وہ بڑی آسانی سے بلا سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی فیس بھی نہیں ہے, کوئی انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ برٹش ہیں تو آپ اگر اپنی فیملی کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے یا باہر سے لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ کی فیس بھی کافی ہائی ہے, اور آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انگلش لینگویج بھی کرنا پڑتا ہے. 18,600 تنخواہ بھی شو کرنی پڑتی ہے. اور جو یورپین ہیں یہاں پہ سیٹل ہیں, ان کے لیے جو ہے ایسا جو ہے وہ قانون نہیں ہے. وہ تو نہ ان کی فیس ہے, نہ انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے, اور نہ 18,600 کا جو ورک ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں ہے. تو علی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں یورپ سے, یہ یورپین لو کے تحت یہاں پہ موجود ہیں, ان کو یورپین لو اپلائی کرتا ہے. جو ہم برٹش ہیں, ہمیں یہاں کا یو کے کا لو جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے, اور یو کے کا لو جو ہے اس کے مطابق جو رولز اور ریگولیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ باہر سے شادی کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے 18,600 تنخواہ آپ کی ہونی چاہیے, اور جو آپ کا وہ جو بھی آ رہے ہیں ہسبینڈ یا وائف, ان کے پاس انگلش لینگویج ہونی چاہیے. تو یہ جو ہے اوبویسلی ریکوائرمنٹ ہیں. دیکھا جائے تو اوبویسلی آن پیپر یہ بڑا عجیب سے لگتا ہے کہ آپ برٹش ہیں اور یو کے میں رہ رہے ہیں, آپ کے لیے جو ہے یہ ساری ریکوائرمنٹ موجود ہے, لیکن یورپین جو آدمی ہے وہ یہاں ہی یو کے میں رہ رہا ہے, اور اس کو جو ہے یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن سے جو ہے وہ چھٹکارا ہے, وہ یہ اس کو ساری یہ جو چیزیں پیش نہیں کرنی پڑتی. یہ ایک قسم کی تو ویری اسٹرینج قسم کی قانونی سچویشن ہے, جس کو اوبویسلی یہ فیئر تو نہیں نظر آتا, کیونکہ آن فیس آف اٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں لوگ جو ہیں وہ اسی ملک میں رہ رہے ہیں, اور ایک کو جو ہے وہ یہ سرٹن ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو پوری کرنی پڑے گی, دوسرے جو ہیں وہ وہیں پہ ہی رہ رہے ہیں اور ان کو کوئی بھی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرنی پڑے گی. تو یہ جو چیز تھی, یہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو اوبویسلی ہم بھی یورپ میں ہی تھے, برٹن بھی جو ہے یورپ میں ہی تھا. تو اگر یورپ کے لوگوں کو یہ جو ہے ایگزمپشن ملی ہوئی تھی یا ان کے لیے آسانی تھی, تو برٹش لوگ جو تھے ان کے پاس بھی یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم یہاں سے کسی یورپین کنٹری میں چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر ہمیں بھی یورپین رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ لاگو ہوتے تھے. وہاں جا کر ہم اگر اپلیکیشن کرتے تو وہاں پہ ہمیں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی 18,600 کی, نہ انگلش لینگویج کی. تو کیونکہ یورپین لوگ وہاں اپنے ملکوں سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے, تو یہ اس رول کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے. تو ہم یہاں سے جا کر کسی دوسرے ملک میں نہیں اپلائی کر رہے تھے, ہم یہاں ہی رہ کر اپلائی کر رہے تھے. تو یہاں کا جو قانون ہے اس کے مطابق جو ہے ہمیں اپلیکیشن جو ہے وہ کرنا پڑتا تھا. تو یہ اوبویسلی جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ قانون کا جو ہے وہ کھیل تھا. اوبویسلی جو یورپین قانون میں آتے تھے ان کے لیے آسانی تھی, جو برٹش قانون میں آتے تھے بینگ برٹش تو آپ برٹش قانون میں آتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ برطانیہ بھی یورپ میں تھا, تو اس بات کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک ہی کنٹری میں رہ کر جو ہے جب ہم بھی یورپ میں ہیں تو پھر ہمارے جو برٹش لوگ تھے ان کے لیے یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ کیوں ہے. تو یہ تو اب اوبویسلی مسئلہ حل ہو گیا, کیونکہ اب جو ہے ہم یورپ سے نکل گئے ہیں, اور یورپین جو لوگ ہیں اگر یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی وہی رولز اینڈ ریگولیشن اپلائی کریں گے. اگر وہ یہاں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد شادی کے بھی رولز اینڈ ریگولیشن وہی سیم ہی ہوں گے جو برٹش لوگوں کے لیے تھے. تو اب یہ جو ہے ایشو یہ اوبویسلی نہیں ہوگا. پہلے کی جو ان کی ایڈوانٹیج تھی وہ ختم ہو گیا. اب جو ہے وہ صرف 6 ماہ کے لیے ایز اے وزٹر آ سکتے ہیں, جس کے لیے انہیں ویزا نہیں چاہیے. ادروائز اگر وہ ایز اے اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, یا کسی اور بھی کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں, تو پھر وہی سیم رولز اینڈ ریگولیشن اپلائی کریں گے جو برٹش آدمی کو یہاں پہ اپلائی ہوتے ہیں, ان کو بھی وہ ایگزیکٹلی سیم رولز اینڈ ریگولیشن اپلائی ہوں گے. تو ناظرین یہ بات ہو رہی تھی رولز اینڈ ریگولیشن کی کہ یورپین جو لوگ یہاں پہ سیٹل تھے ان کے لیے مختلف رول کیوں تھے, اور جو برٹش ہیں وہ ان کے لیے مختلف کیوں ہیں. یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ یورپین لو کے مطابق تھا, اور ہمارے یو کے لو میں جو فرق تھا وہ اوبویسلی ظاہری طور پہ تو وہ فیئر نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن دیٹ واز دا لو اینڈ وہ اسی کے مطابق ہمیں چلنا پڑتا تھا. تو ناظرین جو بات میں کر رہا تھا, جو لوگوں کے پاس جو انڈر 25 ہے,
15 یا 25 کی ایج کے درمیان جو لوگ ہیں اور ان کو جو ہے وہ ایز اے چائلڈ ان کو ملا تھا لیو ٹو ریمین 10 سال کے، نارملی وہ 10 سال کے بیسس پر تھا کہ 10 سال کے بعد آپ کو انڈیفینٹ لیو یا پکی لیو ملے گی، تو وہ اب جو رولز ہیں وہ بدل گئے ہیں. وہ اب ہوم آفس نے یہ نئی گائیڈنس جاری کی ہے کہ اگر آپ کا 5 سال پیریڈ پورا ہو گیا اور آپ سٹل انڈر 25 ہیں تو پھر آپ کو 10 سال کا ٹائم جو ہے وقت جو ہے وہ اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا اپنا پیریڈ پورا کر کے جو ہے انڈیفینٹ لیو لینے کے لیے، پرماننٹ ریزیڈنس لینے کی جسے پکی ہم اسٹے کہتے ہیں، وہ اب جو ہے وہ 5 سال اگر پورا ہو گیا ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ناظرین کالر لے لیتے ہیں پھر بات جاری اور ساری رہے گی. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، میں راجو سے بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیں. بات یہ ہے بھائی کہ میری شادی ہوئی تھی جی جی. آج سے 10-12 سال پہلے. اچھا. تو ویزے کی بنیاد پر میں انگلینڈ میں آیا تھا. جی. تو وہ ہم بیوی میں اکٹھے رہے، ایک بچی بھی ہوئی. جی جی. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے پاکستان لے کے مجھ سے پاسپورٹ لے لیا. اچھا. ہاں. تو وہ طلاق لے لی. آپ اب کہاں پہ ہیں، پاکستان میں یا واپس چلے آئے انگلینڈ میں؟ نہیں میں واپس چلا آیا ہوں. میں واپس آیا ہوں اس کو کیا کہتے ہیں مسٹر کے ویزے پر. تو اگر آپ یہاں پہ موجود ہیں، بچی کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہے؟ جی وقتی طور پر تو نہیں ہے کیونکہ ڈیورس ہو گیا نا میری بیوی کی. نہیں بیوی کی تو ہو گیا، وہ تو فارغ ہوگی، لیکن بچی تو ہے وہ تو آپ کی ہے نا. بچی کے ساتھ آپ کو وہ ملنے نہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ کو عدالت میں جانا پڑے گا. عدالت میں جا کر جو ہے نا وہ کانٹیکٹ آرڈر جو ہے وہ آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. اگر عدالت آپ کو یہ آرڈر دے دیتی ہے کہ آپ بچی سے مل سکتے ہیں، بچی سے رابطہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر بچی کیونکہ برٹش ہے اس بیسس پہ آپ کو لیو ٹو ریمین کا اپلیکیشن دے سکتے ہیں. لیکن اوبویسلی آپ کو عدالت میں جانا پڑے گا اور اپنے حقوق کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا کہ بچی کا جو ہے کانٹیکٹ جو ہے اگر وہ ساتھ اگر نہیں رہنے دیتے، ایٹ لیسٹ بچی جو ہے آپ کو کسی سپروائز سینٹر جو ہوتے ہیں وہاں پہ ہفتے میں یا مہینے میں 1 یا 2 دفعہ وہ مل سکتی ہے. اگر ایسا آرڈر آپ کے حق میں ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ لیو ٹو ریمین کا اپلیکیشن آپ دے سکتے ہیں آن دا بیسس کہ آپ کی بچی برٹش ہے اور آپ کی بچی ہے اور اس کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ رابطہ ہے، اور کیونکہ آپ نیچرل فادر ہیں تو آپ بچی کے ساتھ جو ہے بچی کے لیے بہتر ہے کہ بچی کا مین کنسرن جو بچی کی آپ برنگنگ جو ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ اس کا جو ہے وہ رابطہ رہے. تو آن دیٹ بیسس جو ہے نا پھر آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. پر یاد رہیے اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوگا، بڑا مشکل اور ہوگا، کیونکہ زیادہ تر ایسی سچویشن میں ہوم آفس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو عدالت سے فیملی کورٹ سے اگر ایسا آرڈر مل جاتا ہے کہ بچی کے ساتھ جج آرڈر کر دیتا ہے کہ یہ مل سکتے ہیں، تو پھر ہوم آفس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اب ان کو جو ہے آپ کو بھی لیو ٹو ریمین دینی پڑے گی. تو اس لیے آپ کو جو ہے نا یہ اچھا سا وکیل کرنا پڑے گا، جو آپ کے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا وہ پوری آپ کو کرنی پڑے گی. آپ کے پاس رہنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے، بچی کے لیے جو ہے وہ اگر وہ بچی کو آپ کے ساتھ آنا دیتے ہیں ویکینڈ کے لیے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو اسیس کریں گے جو لوکل کاؤنسل ہوگی کہ کیا آپ کوئی بچی کو آپ کی طرف سے کوئی ہارم ہے یا نہیں ہے، تو وہ پھر رپورٹ پیش کریں گے عدالت میں. تو اس حوالے سے جج جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. تو یہ تو آگے کی بات ہے، اس کے لیے obviously آپ اچھا سا وکیل کریں. اگر آپ کے حق میں فیصلہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ بچی کا رائٹ ہے وہ کہ اپنے والد کے ساتھ وہ جو ہے وہ مل سکتی ہے. اگر ایسا آرڈر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے رہنے کے لیے قانونی طور پہ آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور آپ کو اسٹے بھی مل جائے گی. جی ناظرین شکریہ آپ کے کال کا. یہ بات ہو رہی تھی بچی کے حوالے سے. ایسی سچویشن بہت ساری ہوتی ہیں کہ وہ ہمارا دفتر پاکستان میں بھی موجود ہے اور ہم ایسی سچویشن جو ہے یہ تو جو حضرات تھے یہ سم ہاؤ یہ واپس جو ہے ملک میں دوبارہ آ گئے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں جو لوگ ہیں اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں وہ شادی کر کے شادی بیسس پہ یہاں آتی ہیں، پھر وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی
تو وہ پھر جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے فیملی والے ان کو واپس پاکستان ساتھ لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ پاسپورٹ وغیرہ لے لیتے ہیں اور بچی اور جو بچہ ہوتا ہے اس کو وہاں پہ وہ چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں. وہاں سے پھر یہاں پہ لانے کے لیے کیونکہ فیملی تو تعاون کرے گی نہیں, وہ سلسلہ جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ ہو سکتا ہے پاسبل ہے کہ وہ اگر عدالت میں جائیں کیس کریں تو وہ ان کو ویزا مل سکتا ہے دوبارہ, لیکن کیونکہ یہ پروسیس جو ہے یہ ہائی کورٹ میں ہی جا کر شروع ہو سکتا ہے اور اس کا جو کوسٹ ہے یا اخراجات ہے وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں. اور زیادہ تر یہ لوگ جو ہیں اس پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں کہ انگلینڈ سے کوئی وکیل کرے گا, وہ پاکستان سے وکیل کریں گے, ان کو تو اتنی سمجھ نہیں ہوگی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کر اپلیکیشن اپلیکیشن تو کر لیں گے, لیکن جب ہیئرنگ آئے گی تو یہاں پہ پھر ان کو بھی یہاں سے بیرسٹر کرنا پڑے گا, تو وہ پروسیس جو ہے بڑا ایکسپینسو اور جو ہے وہ مہنگا پڑ جاتا ہے. تو اگر ایسی سچویشن نہیں ہے تو جو بچے وہاں پہ موجود ہیں ان بچوں وہ جو ہے وہ جو ہے ان کو ڈائریکٹ برٹش پاسپورٹ مل جاتا ہے, کیونکہ اگر ایک والد جو ہے یا والدہ جو ہے وہ برٹش ہوں تو بچے آٹومیٹکلی برٹش ہوتے ہیں, نہ ڈزنٹ میٹر کہ وہ بچے کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, اور وہ آٹومیٹکلی برٹش ہوتے ہیں, ان کو ڈائریکٹ برٹش پاسپورٹ مل جاتا ہے. جیسے ان کو برٹش پاسپورٹ مل جاتا ہے تو پھر اگر کیونکہ اکیلے تو وہ ٹریول کر نہیں سکتے, ان کو ماں کے ساتھ ہی آنا پڑتا ہے, اور ماں جب اپلائی کرتی ہے اپلیکیشن کے لیے, کیونکہ وہ تو اور کوئی کیٹیگری میں اپلائی نہیں کر سکتی, وہ ایک ہی کیٹیگری میں اپلائی کر سکتی ہے کہ وزٹر کیٹیگری میں, اور جب وزٹر کیٹیگری میں کریں گے تو وزٹر کا ویزا آفٹن جو ہے وہ ہوم آفس ریفیوز کر دیں گے, کیونکہ انہیں پورا علم ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں اس کے پاس ہیں اور اوبیسلی بچے برٹش ہیں, یہ اگر انگلینڈ چلی جائے گی تو پھر ان کو کیونکہ بچوں کو رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے, وہ بھی کونسل کا جو ہے وہ ذمہ داری بن جاتی ہے, اور پھر اس کا خرچہ جو ہے وہ بھی بینیفٹ جو ہے وہ کونسل کو اور لوکل گورنمنٹ کو دینے پڑ جاتے ہیں. تو وہ اگر وہ یہاں آئیں گے تو ان کو ہاؤسنگ بھی دی جائے گی, بینیفٹ بھی دیے جائیں گے. پھر جو ان کی ماں ہے آن دا بیسس کے بچے برٹش ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے اسٹے بھی دینی پڑے گی. تو اس لیے آفٹن جو ہے وہ جب اپلائی کرتے ہیں تو وہ ویزے ریفیوز ہوتے ہیں. اوبیسلی از ویری انفیئر, کیونکہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بچے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ریفیوز کر رہے ہیں انگلینڈ آنے میں, کیونکہ وہ تو ان کا حق ہے, وہ برٹش ہیں, یہاں آ کر اسکولوں میں پڑھ سکتے ہیں, وہ یہاں کے جو بینیفٹ ہیں ان کو اوبیسلی ان کو وہ لے سکتے ہیں قانونی طور پہ, کیونکہ وہ یہاں آنے کے لیے اکیلے آ نہیں سکتے, اور اوبیسلی ان کے لیے ان کی ماں کو ساتھ آنا ضروری ہے. تو پھر ماں کو جب روکتے ہیں تو انڈائریکٹلی اس کا یہ کورٹ آف جو اپیل ہے یہاں پہ بڑی جو کورٹ ہے ان کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہے اور ماں کو روکا جا رہا ہے تو وہ انڈائریکٹلی وہ بچوں کو روک رہے ہیں, اور بچوں کا جو حقوق ہیں ان کو جو ہے پامال کر رہے ہیں, ان کو اپنے حقوق جو ہے جو ہیں ان کو جو ہے یہ دبایا جا رہا ہے, ان کو وہ اپنے حقوق استعمال اوبیسلی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ وہ پاکستان میں بیٹھ کر یا کسی اور ملک میں بیٹھ کر تو وہ اپنے حقوق وہاں پہ تو نہیں لے سکیں گے, اپنا جو حق ہے تو ان کو بیسیکلی پھر جو ہے انڈائریکٹلی جو ہے ان کا جو حقوق ہے ان سے ڈپرائیو کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت سارے ایسے کیس ہیں. ہمارا جو پاکستان میں جو دفتر ہے, ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اسسٹ کریں جہاں تک ہو سکتا ہے فائنینشلی, تو اوبیسلی ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان سے فیس نہ لی جائے, لیکن جو عدالتوں کی فیس ہوتی ہے اور باقی جو اخراجات ہوتے ہیں وہ تو انفیکٹ ان کو دینے پڑتے ہیں, اور میں نے دیکھا کہ بہت ساری سچویشن میں وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ عدالتوں کی فیسیں جو ہے وہ بھی پے کر سکیں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بچوں کے جو ہے یہ جو ہے بچوں کے جو ہے حقوق پہ جو ہے وہ ایک ڈاکہ ہے. ان جو بچے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ میں نے بہت سارے ایسے بچے دیکھے ہیں جو برٹش بچے ہیں, وہاں پہ فائنینشلی جو ہے وہ بہت ہی جو ہے ان کے حالات جو ہیں وہ برے ہیں. ان کی جو ماں ہیں یا وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے جو مام کے سائڈ کی جو فیملی ہے, تو وہ ناظرین ایک کال لے لیتے ہیں پھر اس کے بارے میں بات ہوگی. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ جی محمد اعظم بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی فرمائیں. میں پیرنٹس کا معاملہ ہے. پیرنٹس یہاں آئے تھے وزٹر, ہوم آفس اپلائی کیا تو انہوں نے ریفیوز کیا, پھر اپیل کی, اپیل بھی ریجیکٹ ہوئی. اب دوبارہ سے اپلیکیشن جمع کرائی ہے, کوئی 1 مہینہ ہوا, 5 ہفتے ہوئے. اس کی کیا پوزیشن ہوگی موجودہ جو امیگریشن لا کے تحت؟ دیکھیں اب ایک جو چیز ہے نا, اس پہلی بات ہے یہ ہیومن رائٹس کا اپلیکیشن ڈالیں, کیونکہ یہ اس ایریے میں 2 اپلیکیشن ہوتے ہیں. ایک اپلیکیشن ہوتا ہے ہیومن رائٹس کا اور ایک اپلیکیشن ہے پیرنٹس کا. وہ پیرنٹس والا جو اپلیکیشن ہے وہ مہنگا ہوتا ہے, اس کی فیس بھی مہنگی ہے,
اور جو ہیومن رائٹس کا ہوتا ہے اس کی فیس کم ہوتی ہے، اور وہ اپلیکیشن اس پہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو فیس کا بھی فرق پڑ جاتا ہے. اوبیسلی قانون تو دونوں تقریباً سیم ہی ہے، لیکن اب جو فرق یہ ہے کہ پچھلے پروگرام اگر آپ نے میرے دیکھے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ ریسنٹلی جو گائیڈنس ہے نا پرائیویٹ لائف اور فیملی لائف پہ، یہ گائیڈنس اب چینج ہو چکی ہے ہوم آفس کی طرف سے. اب جو ہے وہ ابھی نرمی انہوں نے پیدا کر دی ہے کہ جب یہ فیملی کا جو حقوق ہیں آپ کے یا پرائیویٹ حقوق ہیں ان کو جب وہ ناپتے ہیں، اس کو بیلنس کرتے ہیں، تو پہلے یہ ہوتا تھا پبلک رائٹ کا جو ہوتا تھا نا یہ کہ پبلک پالیسی جو ان کی تھی اس کے حق میں زیادہ تر جو ہے فیصلہ ہوتا تھا ہوم آفس کا. لیکن اب جو ہے نا ان کی گائیڈنس یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اور فیملی لائف کے جو حقوق ہیں ان کو جو ہے زیادہ ویٹ دیا جائے، ان کو زیادہ کنسیڈریشن کی جائے بنسبت کے فیملی پالیسی جو رائٹ ہوتی ہے، پبلک رائٹ جو ہوتا ہے. تو اب اگر آپ نے دوبارہ اپلیکیشن ڈالا ہے تو جو بھی وکیل ہوگا وہ اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو نئے رولز اینڈ گائیڈنس جو آئی ہیں اس پہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. آپ کا جو ریپرزنٹیشن تھی نا جو آپ کی آلریڈی اگر آپ نے بھیج دیا تو وہ تو بٹ ٹو لیٹ ہے، لیکن آگے جا کر اللہ نہ کرے کہ وہ ریفیوز کرتے ہیں تو پھر جو بھی وکیل ہوگا یا بیرسٹر ہوگا یہ جو پرائیویٹ لائف کا جو نیا رولز اینڈ ریگولیشن اور فیملی لائف پہ نئے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں ان پہ اس کو بہت سٹریس کرنا پڑے گا. وہ گائیڈ لائن جو ہے وہ ہوم آفس کو آپ کو باور کرانے پڑے گی. یہ آپ کی گائیڈ لائن ہے، یہ جو نئی گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ آپ کریں. اگر وہ اس کے اندر رہ کر جو فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی ایسے کیس آتے ہیں یہ زیادہ تر آپ نہیں ہیں، یہ زیادہ تر کیس ریفیوز ہوتے ہیں اور اپیل پہ بھی ریفیوز ہوتے ہیں. اور آن ٹاپ آف دیٹ ان کی جو فیس ہے وہ انفیکٹ سب باقی کیٹیگری سے سب سے زیادہ فیس ہے. اور یہ بھی ایک جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ اپنے لوکل ایم پی کے پاس جا کر اس بات کو جو ہے ریز کریں اور پارلیمنٹ میں وہ بات اس بارے میں کرے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسی فیملیز ہیں جہاں کہ ان کا کوئی بھی پاکستان میں لک آفٹر کرنے کا کوئی جو ہے وہ پرسن نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے. ان کی ساری فیملی اس ملک میں ہے. اب ان کی عمر جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں ان کو جو ہے وہ لاحق ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اکیلے نہیں رہ سکتے. اور کیونکہ یہ ایسی عمر ہوتی ہے ویسے بھی جو ہے وہ ایج کی وجہ سے جذباتی ہو جاتے ہیں، تو ان کو ایک پرسنل ہائیجین کی وجہ سے بھی اور ایموشنل وجہ سے بھی ان کو جو سب سے قریبی جو ہوتے ہیں ان کی فیملی کے ممبر وہی لوگ آفٹر کر سکتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا جائے اور اس بات کو جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پیرنٹس موجود ہیں اور وہ یہاں پہ لے کر آنا چاہتے ہیں یا یہاں پہ وہ آئے ہوئے ہیں اور اپلیکیشن کر رہے ہیں تو وہ اپلیکیشن ریفیوز ہو رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا حق جو ہے، کیونکہ آپ برٹش ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ آپ کا بیسک حق ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو لک آفٹر کریں اور اس کی آپ کو جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن میں نرمی کرنی ہونی چاہیے اور یہ آواز آپ اٹھائیں جو ہے اپنے لوکل جو ہے وہ ایم پی کے ساتھ. تو پھر یہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر جیسے میں نے کہا کہ آلریڈی حکومت نے جو ہے گائیڈ لائن جو ہے پرائیویٹ لائف اور فیملی لائف کی جو اس میں نرمی کر دی ہوئی ہے. اگر آپ مزید جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ اپنے حقوق کو اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر اور آسانی پیدا ہو. تھینک یو فار آپ کے کال کا. ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے یہ جو فیملی جو ہے پیرنٹس کا، کہ بہت سارے ایسی سچویشن ہم نے دیکھی ہیں کہ یہ وہ کلیئرلی جنون کیسز ہیں جہاں پہ ساری فیملی جو ہے وہ انفیکٹ ملک سے باہر ہے اور وہ اکیلے پیرنٹس جو ہے وہ انفیکٹ پاکستان میں ہیں یا کسی اور ملک میں ہیں اور ان کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ ان کو بیماریاں بھی جو ہے وہ سراؤنڈ کرنے شروع کر دیتی ہیں. اور پھر اوبیسلی جیسے جیسے آپ عمر میں جاتے ہیں آپ اکیلے رہنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈپریشن میں آپ چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ سارے باہر ہیں، آپ اکیلے رہ رہے ہیں، پھر وہ جذباتی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی صحت مزید جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہیں اس سلسلے میں جو ہے وہ قانون کو باور کریں کہ ہوم آفس کو کہ یہ جو قانون اس وقت جو موجود ہے اوبیسلی آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں سارے ثبوت ہونے کے باوجود بھی. میں نے ایسے کیس کیے ہیں کہ جہاں پہ میڈیکل رپورٹ بھی موجود ہے اور سارے ایویڈنس موجود ہیں کہ وہ اکیلے نہیں رہ سکتے. اور پھر یہ عدالت میں آفٹر سوال جو ہے وہ جج یہ کرتے ہیں کہ یہ جب یہاں آئے تھے وہاں پہلے اکیلے رہ رہے تھے تو اب یہ اکیلے کیوں نہیں رہ سکتے. اور کیونکہ یہ
ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس ایج میں تو ایوری منتھ ایوری ایئر جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، کیونکہ وہ اوبویسلی جوانی کی طرف تو نہیں جا رہے، وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے بڑھاپا ان کا آتا ہے تو اس کے ساتھ بیماریاں بھی آتی ہیں، اس کے ساتھ اور بھی سائیکولوجیکل ایشو آتے ہیں، کیونکہ اولڈ ایج ایک اٹسیلف جو ہے وہ ایک یعنی کہ ایک مرض ہے. کچھ لوگ تو اس کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ اس چیز کو، بے شک وہ ان کی جو صحت ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن ذہنی طور پہ جو ہے وہ اس چیز کو کوپ نہیں کر سکتے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ان کو ذہنی مسئلے بننے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کے جو قریبی جو ہیں وہ ان کے پاس ہوں، کیوں اس سے بڑا جو ہے بہت سارا فرق پڑ جاتا ہے ان کی جو ہے وہ صحت پہ. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ نے اپلیکیشن کیا ہوا ایسا، تو یہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھیں. آپ کے وکیلوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں، جو میرے کولگز ہیں، وہ اگر آپ نے ایسا کوئی کیس کیا ہوا ہے تو پہلے کوشش کریں کہ ہیومن رائٹس پہ اپلیکیشن ڈالیں، کیونکہ اس کی جو فیس جو ہے وہ کم ہے پیرنٹس کے بنسبت. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک میڈیکل رپورٹ یہاں سے لینی چاہیے کہ ان کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے، اور دوسری رپورٹ جس کنٹری سے وہ آئے ہوئے ہیں وہاں کی لینی چاہیے کہ وہاں پہ کس قسم کا جو ہے وہ ہاسپٹل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کس قسم کی وہاں پہ ان کو ملے گی اگر وہاں جاتے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں پہ وہ دیہات کے ایریے سے ہیں، رورل ایریے سے ہیں، اور رورل ایریے میں آپ جیسے جانتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہاسپٹل جو ہوتے ہیں کافی دور ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ایمبولنس کا سسٹم نہیں ہوتا ہے. اور پھر اگر جو ہے وہ وہاں پہ کوئی بندہ آپ کا قریبی نہ ہو تو آپ کو ہاسپٹل لے کر جانا جو ہے وہ بھی بڑا مسئلہ بنتا ہے. اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں سرکاری اسپتال، ان کی تو آپ جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں. اور پھر پرائیویٹ جو اسپتال ہوتے ہیں وہ کافی ایکسپینسو بھی ہیں، اور اس کے اوبیسلی وہاں پہ بھی جو اسٹینڈرڈ آف جو ہے جو آپ کو ٹریٹمنٹ ملتی ہے وہ بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق تو نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ بھی بہت سارا جو ہے وہ مسئلے اور مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری جو ہے نیگلیجنس ہوتی ہیں، اور پھر وہاں پہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے اگر وہ نیگلیجنس کو کرتے ہیں تو اس کا حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہو. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہاں کی بھی آپ پیش کرتے ہیں اور یہاں کی بھی آپ پیش کرتے ہیں تو یہ آپ کے کیس کو بہت سارا فائدہ پہنچا سکتی ہے. ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی ایسا ایک کیس ہے جس پہ انفیکٹ ہم نے ایسے ہی کیا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان سے بھی رپورٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، میڈیکل ایکسپرٹ کی رپورٹ، اور یہاں سے جو میڈیکل ایکسپرٹ ہے اس کی بھی رپورٹ ہم بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں اور ان کو جو ٹریٹمنٹ یہاں سے مل رہی ہے اس ٹریٹمنٹ کو اگر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے سٹاپ کی جاتی ہے یا اس میں تبدیلی لائی جاتی ہے تو اس کا کتنا اثر پڑے گا جو کلائنٹ ہے اس کی صحت پہ. اگر ان کی صحت مزید بگڑ سکتی ہے، یعنی کہ ان کو یہاں سے ٹریٹمنٹ اچانک ختم کر کے دوسری جگہ پہ لے کر وہاں پہ جا کر ٹریٹمنٹ شروع ہو، یا پھر جو ٹریٹمنٹ یہاں کا جو سٹینڈرڈ ہے اگر اس میں فرق پڑتا ہے جب وہ دوسری جگہ پہ جائیں گے تو اس کی وجہ سے بھی ان کی زندگی کو جو ہے وہ خطرہ آ سکتا ہے یا ان کی زندگی کم ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں آج کل جیسے میں نے کہا کہ فیملی اور پرائیویٹ لائف کا جو گائیڈنس ہے اس میں آتی ہیں. یہ آپ کو اس کا جو ہے اس چیز کا آپ فائدہ اٹھائیں، اور یہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں یہ ڈیفینیٹلی جو ہے آپ نے ایسے کیسوں میں جو ہے وہ آپ کو تیار کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ آپ کی جو ہے کیس کو بہت ساری مدد دیں گی. کیونکہ یہ آرٹیکل 3 جو ہے جس پہ جو پہلے میں نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کسی ایک پروگرام میں کہ اس میں کیونکہ یہ آپ پرائیویٹ اور فیملی لائف کا جو اس میں نرمی کی ہوئی ہے تو اس میں بھی جو آرٹیکل 3 ہے پہلے ہی رول یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بندہ اس سٹیج پہ چلا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب ان کی زندگی کو چند ماہ ہی رہ گئی ہیں تو پھر آرٹیکل 8 جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے تھے، ادروائز آرٹیکل 8 آپ کی مدد نہیں کرتا تھا میڈیکل گراؤنڈ پہ. اب یہ سچویشن جو ہے یہ بھی بدل چکی ہے. اب وہ گائیڈنس جو نئی گائیڈنس ہیں اس کے مطابق یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اگر آدمی کی جو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اگر وہ ٹریٹمنٹ اچانک جو ہے آپ اس کو ختم کرتے ہیں یا نئی ٹریٹمنٹ یا نئی جگہ پہ لے کر جاتے ہیں تو اس کی زندگی پہ کتنا اثر پڑے گا، کیا اس کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی. اگر کم ہوگی تو پھر وہ آپ کے کلائنٹ کے فائدے میں جائے گی. اس لیے یہ رپورٹس جو ہوتی ہیں میڈیکل رپورٹ دونوں جگہ سے لینا بہت ضروری ہے. یہ جو کیس ہمارا چل رہا تھا ایکچولی عدالت میں بھی گیا اور وہاں پہ جج نے کہا کہ یہ رپورٹ جو ہے آپ لیں. میں نے ایز اے جوک میں نے کہا کہ سر اگر پاکستان میں جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ اتنی اچھی ہوتی تو ہمارے ایکس پرائم منسٹر 3 سال سے جو وہاں پہ تھے وہ انگلینڈ ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں آتے. تو وہ جج تھوڑے سے
تھوڑے سے وہ جو ہے وہ ایک مذاق تھا تو میں نے کیا تو بڑے اس بات کو خوش ہوئے. لیکن یہی سچویشن ہے کہ یہ ایک یعنی کہ یہ مذاق تو ہے لیکن اس بات کو آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے جہاں اوبیسلی جو یہاں پہ ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. تو یہ جو ہے اس کا جو ہے یہ بات جو ہے یہ جو ہمارے جو جتنے بھی لائرز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ میڈیکل رپورٹ جو ہے یہ دونوں طرف سے پرویئر کر لیں تو آپ کے کلائنٹ کو اب نئے جو رولز ہیں اس میں اس کا کافی فائدہ ہوگا. ناظرین بات میں پہلے یہ کہہ رہا تھا اس سے کہ جو لوگ شادی شدہ تھے اور ان کی شادی کامیاب نہیں ہوئی اور پھر ان کو واپس جو ہے اپنے ملک میں جانا پڑا اور ان کے بچے بھی ہیں اور وہاں ان کو چھوڑ کے اگر چلی آتی ہیں فیملیز تو جو بچے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی برٹش ہوتے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ پھر ڈائریکٹ برٹش پاسپورٹ لے سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اوبیسلی اگر برٹش بچے کی لو یہاں کا یہ ہے, قانون یہاں کا یہ ہے کہ برٹش بچے کی کسٹڈی اگر کسی کے پاس بھی ہو, ماں باپ ہو یا کوئی اور ہو, تو ان کو جو ہے یہاں پہ لیو ٹو ریمین دینا پڑ جاتی ہے حکومت کو, یہ یہاں کے قانون کے مطابق. تو اس لیے پھر جو ہے میں نے کہا تھا کہ اگر وہاں سے ماں کو نہیں آنے دیتے تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹلی ماں کو روک رہے ہیں اس ملک میں آنے کے لیے. اور اوبیسلی پھر وہ جب ماں کو روکتے ہیں تو بچے تو آٹومیٹکلی نہیں آ سکتے کیونکہ چھوٹے ہیں, اکیلے وہ آ نہیں سکیں گے. جب وہ اکیلے آ نہیں سکیں گے تو پھر ایون دو وہ برٹش ہیں, ان کے برٹش رائٹس کے مطابق ان کو جو بھی اپ برنگنگ کا جو رولز اینڈ ریگولیشن برٹش قانون جو اجازت دیتا ہے وہ ان کو لاگو ہوتی ہے, لیکن وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ یہاں آ نہیں سکتے. تو ان کے لیے اوبیسلی یہ بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ بنتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم نے دفتر بنایا ہوا ہے پاکستان میں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی فیس جو ہے ہم نہ لیں, لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے وہ جو عدالتوں کی فیس ہے یا ہوم آفس کی فیس وہ ایٹ لیسٹ اگر پے کر سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری سچویشن آتی ہیں اور کچھ ایسے فیملیز ہیں اور ایسے جو برٹش لڑکے وہاں پہ جو ہیں بچے جو ہیں وہ رہ رہے ہیں وہ کافی جو ہے وہ فائنینشلی جو ہے بیڈ سچویشن میں ہیں. تو آئی تھنک اس کے حوالے سے پاسبل ہے کہ اگر ہمیں چاہیے کہ ایک ادارہ بنا لیں جو ادارہ پیورلی چیریٹیبل ادارہ ہو, جو ایسے لوگ جو ہیں اس سچویشن میں جو لوگ ہیں اسپیشلی جو بچے ہیں ان کی مدد کی جائے کہ وہ انفیکٹ اپنے جو ہے پیرنٹس ماں کے ساتھ وہ یہاں پہ آ سکیں اور یہاں پہ جو ان کے جو حقوق ہیں ان کو وہ مل سکیں. تو یہ انفیکٹ بہت ہی چیریٹیبل کام ہوگا. ابھی تک تو میں آئی ہیونٹ کم اکراس اینی کوئی چیریٹی ہے جو اس حوالے سے جو ہے ایسے جو بچے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں یا کرنے کی پوزیشن میں ہے. اور یہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارا کام ہے, ہمارا دفتر ہے پاکستان میں اور یہ سچویشن اوبیسلی صرف پاکستان میں نہیں اور بھی بہت سارے ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے. اگر ایسے ہی ایک انٹرنیشنل ادارہ بن جائے چیریٹیبل جو انفیکٹ ایسے لوگ جو ہیں ان کی مدد کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا. ناظرین یہ تو بات ہو رہی تھی ہماری اس حوالے سے کہ جو لوگ یہ ایک سوال آیا تھا ہمیں کہ ان کی شادی ہوئی تھی لیکن پھر ان کو پاکستان لے کر گئے اور وہاں کا چھوڑ کے چلے آئے اور اب وہ یہاں آ گئے کسی طریقے سے, تو وہ اب کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ وہ عدالت میں جا کر اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور ایک کانٹیکٹ آرڈر لینے کی کوشش کریں اور کانٹیکٹ اگر کسی قسم کا بھی کانٹیکٹ بچے کے ساتھ انہیں مل جاتا ہے تو اس بیسس پہ پھر ان کو لیو ٹو ریمین مل جائے گی. ناظرین آج کا پروگرام جو ہے ہمارا یہ ختم ہونے کو آ رہا ہے. تو اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ جو لوگ یہاں سے بہت عرصے سے رہ رہے ہیں جو 10 سال سے اوپر جن کو ہو گیا ہے ان کے لیے بھی یہ اچھی خبر ہے کیونکہ پرائیویٹ لائف اور فیملی لائف کا جو اب انہوں نے گائیڈنس دی ہوئی ہے اس میں انہوں نے نرمی کی ہوئی ہے. اور اس کے حوالے اس کے اور جو بات یہ ہے کہ کیوں جیسے میں نے کہا شارٹیج جو ہے وہ لیبر کی اس ملک میں ایوری جو ایریا ہے ایوری جو ڈپارٹمنٹ میں اس میں جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. سبھی جو آرگنائزیشن ہیں وہ یہی جو ہے ہوم آفس کو یا برطانیہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں شارٹیج ہے اور ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے کیونکہ جتنے بھی لوگ یہاں سے بہت عرصے سے 10 سال سے اوپر ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں ان کو پاسبل ہے کہ جلدی کوئی نہ کوئی حکومت برطانیہ ریلیف دینے کی یا ایمنسٹی کا اناؤنسمنٹ کرے. تو یہ اچھی خبر ہے. یہ تو اوبیسلی ہمارے ایک کیا کہتے ہیں اوپینین ہے, جائزہ ہے کیونکہ موجودہ جو سسٹم ہے اس کی اور جو مشکلات ہے اس کی وجہ سے. تو ناظرین انشاءاللہ یہ پروگرام نیکسٹ ویک جیسے جاری اور ساری رہے گا. آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اپنے دوستوں کا رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اللہ نگہبان.